عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبدعي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا أعني العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا بلندتر صلوات پڑھیے دعا ہے پروردگار عالم ہمارا اس مقام پر اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ پروردگار عالم جن مومنین نے اس عزاداری کے قیام میں دام در میں سخن معاونت کی ہے، پروردگار عالم ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم حاضرین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم سیلاب زدگان کے جان و مال کی محافظت فرمائے۔ پروردگار عالم ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں اپنے امام کے ناصرین میں سے شمار فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز کے ساتھ صلوات۔ میرے محترم سامعین، عزادارہ نے مظلوم کربلا آپ کے سامنے سید الانبیاء کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں سید الانبیاء نے فرمایا کہ اے میری امت، میں جا رہا ہوں لیکن تجھے لا وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، اور جب تک دونوں سے متمسک رہو گے قیامت تک کے لیے گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اب اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ چھوڑ کے جانے والے کون؟ سید الانبیاء۔ ہمیشہ جب بھی کوئی بزرگ جا رہا ہوتا ہے نا، تو جس چیز کے حوالے سے کوئی خطرہ ہے، جس چیز کے حوالے سے کوئی ڈر ہے اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، تو اس حوالے سے جاتے ہوئے کچھ وصیتیں کر کے جاتا ہے۔ سید الانبیاء جب اس بزرگ ہیں اس امت کے، جب جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے اس امت کے گمراہی کا ڈر تھا، تو گمراہی سے بچانے کا انتظام کر کے گئے، اور گمراہی سے بچانے کے لیے دو عظیم چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت، اور کہا کہ جب تک دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پتہ یہ چلا کہ جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی گمراہی کا خطرہ ہے، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ گمراہی سے بچانے والے ہیں۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی تباہی کا خطرہ ہے، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ تباہی سے بچانے والے ہیں۔ اس لیے
دو ہی عظیم چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت پیغمبر، اور کہاں دونوں سے متمسک رہ جاؤ۔ قرآن کا بھی دامن تھام لو، لیکن قرآن کا دامن ایسے نہیں تھامنا جیسے اس امت نے تھاما، کہ اس امت نے اس کو اس انداز میں تھاما کہ اس کو فقط مردوں کے لیے مخصوص کر دیا، اپنی الماریوں میں سجا کے رکھ دیا، اور اس وقت ہی پڑھنا ہے کہ جب کوئی ختم قرآن کرنا ہے، کسی کی مرحوم کی اصالِ ثواب کے لیے پڑھنا ہے، کسی کی قربانی کروانی ہے تو پڑھنا ہے، کسی کی 40واں ہے تو پڑھنا ہے، کسی کی برسی ہے تو پڑھنا ہے، وگرنہ اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ جس پر غلاف چڑھانا تھا اس کو خالی رکھ دیا، اور جس کو کھول کے رکھنا تھا اس پر غلاف چڑھا دیا۔ قرآن پر غلاف نہیں چڑھانے تھے، قرآن کو کھول کے رکھنا تھا تاکہ انسان اس کو پڑھے، اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہی مصحف، یہی قرآن انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ میں اس کے گھر میں پڑھا رہا اور مجھے کوئی پڑھنے والا کوئی نہ تھا، میرے اوپر مٹی کی تہیں جمتی رہیں لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں تھا۔ میرے بھائی، یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں اس کو مردوں کے بخشوانے کے لیے پڑھیں، وہیں اپنی ہدایت کے لیے بھی پڑھیں۔ تو ایک تو چھوڑا اللہ کی کتاب، اور دوسری اپنی اہل بیت اور اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان کو کہہ دیں کہ اجر رسالت کے طور پر تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو فقط یہ کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ محبت اہل بیت واجب، جس طرح کے نماز واجب، جس طرح کے روزہ واجب، جس طرح کے حج واجب، جس طرح زکوٰۃ واجب، ویسے ہی محبت اہل بیت بھی واجب۔ یہ ایک کو ذرا ختم کر دیں۔ محبت اہل بیت واجب، اور بلکہ ان واجبات سے بھی بڑھ کے واجب۔ محبت اہل بیت ایسا واجب ہے نا، دیکھیں نماز انسان کے لیے واجب ہے لیکن نہ پڑھے تو باقی واجبات کی قبولیت میں مانے نہیں ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اللہ زکوٰۃ کو قبول کر لیتا ہے، حج کو قبول کر لیتا ہے، روزے کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہے تو نماز کو قبول کر لیتا ہے، حج کو قبول کر لیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا یا روزہ نہ رکھنا یا حج نہ کرنا ایک اپنے مقام پر اس کو گناہ ہے، لیکن باقی واجبات میں یہ مانے نہیں ہے۔ لیکن محبت اہل بیت ایسا واجب ہے کہ اگر یہ واجب ادا نہ کرے تو کائنات کا کوئی واجب قبول ہی نہیں۔ اور جب قرآن مجید کی آیت مجیدہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو دو صحابہ کرام سید الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابو سعید خدری اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ من قرابتکم الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے؟ اس وقت سید الانبیاء کی مبارک زبان سے یہ نکلے، کہا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں اور حسین۔ اور امام شافعی جب اس آیت مجیدہ پہ پہنچے تو اس وقت فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض علینا فی القرآن، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے، اور آپ وَكَفَاكُم مِّنَ الْقَدْرِ الْعَظِيمِ مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، اے اہل بیت رسول آپ کی عظمت کے لیے یہ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جو اپنی نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا پروردگار اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، اور یہی تو فرق ہے اہل بیت میں اور اصحاب میں۔ اصحاب شیعہ اصحاب کا احترام کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے۔ نا میرے بھائی، جن کی تربیت سید الانبیاء جیسی ہستی نے کی ہو وہ احترام کے قابل ہیں۔
یا اصحاب کا احترام واجب ہے، سید الانبیاء نے جن کی تربیت کی ہو۔ یہ اصحاب اتنے عظیم ہیں کہ ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، یہ اصحاب ہمارے سروں کے تاج۔ یہ اصحاب زمین پر ہوں تو دین کے منارے، آسمان پر ہوں تو آسمان کے ستارے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ اصحاب، لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ احترام نہیں کرتے، نہ میرے بھائی، کسی ایسی کی بے حرمتی کرنا کہ جس کی تربیت سید الانبیاء نے کی ہو، جو سید الانبیاء کا قریبی ہو، جو اہل بیت کا قریبی ہو، جو سید الانبیاء کی سیرت پر عمل کرتا ہو، جو صحبت پیغمبر جس کو حاصل ہو، اس کی توہین کرنا مذہب اہل بیت میں جائز ہی نہیں ہے۔ شیعہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصحاب اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ ان کی عمل اور ان کی سیرت پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ سلیمان جیسا بنو، ابو ذر جیسے بنو، عمار یاسر جیسے بنو، ان کی محبت ہی اہل بیت کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن ایک فرق ہے، شیعہ اتنا ضرور مانتے ہیں کہ اصحاب میں اور اہل بیت میں فرق ہے۔ اصحاب وہ کہ جن پر نماز میں درود پڑھا جائے تو نماز باطل، اہل بیت وہ کہ جن پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز باطل۔ کوئی شخص بھی کائنات میں ایسا نہیں جو اہل بیت کی برابری کر سکے۔ خود امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد، فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد، اس امت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آل محمد کی برابری کر سکے۔ فرمایا کیف یصوّ بہم من جرت نعمتہم علیہم ابدا، فرمایا کون ہے جو آل محمد کی برابری کر سکے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا وہ کیسے آل محمد کی برابری کر سکتا ہے جو خود آل محمد کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ پوری کائنات ہے ممنون احسان، اہل بیت ہے محسن، اور جو ممنون احسان ہو وہ کبھی محسن کی برابری نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات ممنون احسان ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ پروردگار اگر یہ کائنات کو خلق کیا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ آج کے کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں چل رہا ہے۔ یہ اگر سورج روشنی دے رہا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں دے رہا ہے۔ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں ہوائیں چل رہی ہیں، تو اہل بیت کے صدقے میں زمین اگر اناج اگا رہا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں بارشیں نازل ہوتی ہیں، تو اہل بیت کے صدقے میں یہ چلتی ہوئی سانسیں ہیں، تو اہل بیت کے صدقے میں اگر پھول خوشبو دیتا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی۔ اس لیے فرمایا سید الانبیاء لولا کلمہ خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے، نہ محمد والے محمد نہ ہوتے، یہ کائنات کو خلق کر دیتا۔ غرض تخلیق کائنات بنا دیے ہیں محمد والے محمد کو۔ فرمایا کہ تم تو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، کہا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ تو میں یعنی ذات توحید وہ ذات ہے کہ جو جسم اور جسمانیت نہیں رکھتی، ان آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، ان کانوں سے سنی نہیں جا سکتی، اس جیسا کوئی ہے نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے نہیں، وہ جسم رکھتا نہیں ہے، وہ زمانے کا محتاج نہیں، وہ مکان کا محتاج نہیں، وہ ایک جگہ پر ہے نہیں، کائنات کا کوئی مقام ہے نہیں کہ جہاں ذات احدیت نہ ہو، کیونکہ وہ زمانے کا محتاج نہیں، جسم کا محتاج نہیں، ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، حواس خمسہ سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد و آل محمد آپ کو خلق کیا، یا تاکہ یہ کائنات والے آپ کو دیکھتے جائیں، مجھے پہچانتے جائیں۔
غرض تخلیق کائنات ہے محمد و آل محمد۔ اور پھر پروردگار نے اپنی معرفت کا ذریعہ اہل بیت کو قرار دے دیا، اور پھر ان کی محبت کائنات پر واجب کر دی۔ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، اس کی محبت، ان کی محبت واجب ہے۔ ایک مرتبہ سید الانبیاء اپنے اصحاب کی محفل میں موجود ہیں، ایک زانوں پر امام حسن مجتبیٰ، دوسرے زانوں پر امام حسین۔ فرمایا الا ومن احبہما احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ کہا لوگوں یاد رکھنا، جو بھی قیامت، جو بھی میرے حسن سے محبت کرتا ہے اور حسین سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں کے بابا علی سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں کی ماں زہرا سے محبت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہا کہ میں ایک مرتبہ سید الانبیاء کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ سید الانبیاء اپنی سواری پر، میں اپنی سواری پر۔ کہا میں نے کیا دیکھا، سید الانبیاء نے اپنی سواری کو روکا، پے در پے سواری سے اترے نا، پے در پے 5 سجدے انجام دیے۔ کہ جب سواری سے اتر کر 5 سجدے انجام دیے، میں نے سید الانبیاء سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حجت خدا ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں، آپ کو جو کہتے ہیں دین بنتا ہے، جو کرتے ہیں دین بنتا ہے، جو کہتے ہیں دین بنتا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی عمل کرے آپ خاموش ہو جائیں تو یہ بھی دین بن جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا، یہ عمل کیا ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ قیام ہے، پے در پے 5 سجدے، مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا، ابن عباس میں اپنی سواری پر سوار تھا، اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، پروردگار عالم کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، میں آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے میں نے سنا نا کہ پروردگار میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے، میں نے اپنی سواری کو روکا، سواری سے اترا اور اپنا سر سجدے میں شکر کے لیے رکھ دیا کہ پروردگار تو میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے۔ جیسے میں نے سر سجدے سے اٹھایا، پھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اے میرے حبیب، سید الانبیاء پروردگار عالم کہہ رہے ہیں، میرے حبیب، میں آپ کی لخت جگر زہرا سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے میں نے سنا، پھر سر سجدے میں رکھ دیا کہ وہ ذات میرے بیٹی فاطمہ سے بھی محبت کرتی ہے۔ جیسے میں نے سر سجدے سے اٹھایا، پھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار عالم کہہ رہا ہے، میں آپ کے سبط اکبر حسن مجتبیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے سنا، پھر میں نے سر سجدے میں رکھ دیا، پروردگار تیرا شکر ہے تو میرے حسن سے محبت کرتا ہے۔ جیسے میں نے سر سجدے سے اٹھایا نا، پھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار عالم کہہ رہا ہے، میں آپ کے سبط اصغر حسین سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے میں نے سنا نا، پھر سر سجدے میں رکھ دیا۔ اس وقت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہو گئے 4 سجدے، آپ نے کیے ہیں 5 سجدے۔ مولا بتائیے 5واں سجدہ کیوں انجام دیا؟ اس وقت کہا ابن عباس، جب میں نے 4تھے سجدے سے سر اٹھایا نا، اس وقت جبرائیل امین پھر نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، پروردگار عالم کہہ رہے ہیں، میں ہر اس بندے سے محبت کرتا ہوں جو تیری اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ کہا میں نے سنا، پھر سر سجدے میں رکھ دیا، پروردگارہ تو محبین اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے محبین اہل بیت کا۔ کیوں؟ اہل بیت سچے ہیں اور ان کی محبت بھی سچی، اور محبت کرنے والا بھی سچا ہونا چاہیے۔ یہ صادقین ہیں، محبت بھی صداقت والی ہو، محبت کرنے والا بھی صادق ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ سچے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے اس دین کی سچائی کو ثابت کیا۔ نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں کہ جب علمی گفتگو کو ماننے سے انکار کیا نجران کے عیسائیوں نے، تو اس وقت پروردگار نے کہا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرے حبیب ان کو کہہ دیں کہ تم آؤ میدان مباہلہ میں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ، میں اپنی خواتین کو لے کے آتا ہوں، تم اپنے نفوس کو لے کے آؤ، میں اپنے نفوس کو لے کے آتا ہوں۔ پھر کریں گے مباہلہ، جو ہوگا جھوٹا اس پر کریں گے اللہ کی لعنت۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ لوگ تیار ہو رہے ہیں، امت والے تیار کہ اب ہمیں بھی لے جائیں گے ابناءنا کے مقام پر، لیکن ابناءنا جمع ہے،
بیٹے، اس پوری امت سید الانبیاء کے بیٹوں کے مقام پر آ سکتی تھی، لیکن ابنانا کے مقام پر فقط اور فقط امام حسن اور حسین کو چن کر گویا کہ وہ پیغام دیا دوسروں کو کہ اب تم نہ آنا، یہی دو ہیں کہ جو میرے بیٹے ہیں۔ ابنانا کے مقام پر فقط حسن اور حسین، اور نسانا کے مقام پر نصاب جمع کثیر ہے، پوری خواتین جا سکتی تھی، امت کی خواتین، لیکن پورے جمع کثیر تھا، گنجائش تھی۔ کوئی یہ نہ کہتا کہ قرآن کے اندر گنجائش نہیں تھی، اس لفظ کے اندر گنجائش نہیں تھی، گنجائش تھی، لیکن سید الانبیاء نے اپنے عمل سے فقط اور فقط اس نساء کے مصداق پر فقط اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر گئے، اور انفسنا کے مقام پر نفس پیغمبر، جان پیغمبر فقط علی ابن ابی طالب لے چلے ہیں میدان مباہلہ میں۔ اب فقط ان کو کیوں لے چلے؟ جب پہنچے ہیں نا نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں، تو انہوں نے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ ان کے بزرگوں نے کہا کہ ان کی پیشانیوں سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر! یہ اتنی عظیم ہستیاں انہی کو کیوں لے چلے؟ اس لیے لے چلے کیونکہ مقصد ہے دین کی صداقت کو ثابت کرنا۔ اب لے کے بھی ان کو جانا ہے کہ جو صادق ہیں، جن کا قول بھی صادق، جن کی گفتار بھی صادق، جن کی حیات بھی صادق، دین کی سچائی ثابت کرنی ہے نا، تو اب لے کے بھی ان کو جانا ہے کہ جو خود بھی سچے ہیں اور خود دین کی سچائی ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ اور گویا کہ دنیا والوں کو بتایا کہ دین کی سچائی ثابت کرنے کے لیے صادقین کو لے آئے۔ امت والوں یاد رکھنا، میری امت میں یہی سچے ہیں۔ گویا کہ قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ لوگوں یاد رکھنا یہی سچے ہیں، یہی 5 سچے، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا، جو محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا، جو زہرا کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا، جو حسن کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، اور جو حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا۔ یعنی کائنات والوں کے لیے بتا دیا کہ ان 5 ہستیوں کو اپنے لیے معیار حق بنا دینا۔ یہ معیار حق ہیں، یہ جو کرتے ہیں حق کرتے ہیں، جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل۔ یہی حق ہیں، حق کا معیار ہیں، میزان حق ہیں۔ حق کہ یہ محتاج نہیں، حق ان کا محتاج ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا بھائی علی مڑتا چلا جائے، حق کو ویسا بنا دے جیسا علی کرتا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت جیسے کرتے جاتے ہیں ویسے حق بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آج کچھ ایسے یزید کے نمائندے آ چکے ہیں جو یزید کو حق پر کہتے ہیں، لیکن سید الانبیاء نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، حسین سچا ہے، حسین حق پر ہے۔ جو حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا بھی ہوگا اور لعنت کا مستحق بھی ہوگا۔ اللہ ولعنت اللہ علی الکاذبین، جو حسین کے مقابلے میں آئے گا، جو سچوں کے مقابلے میں آئے گا، وہ لعنت کا مستحق قرار پائے گا۔ یہ عظمت ہے امام حسین کی۔ فرمایا سید الانبیاء نے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، پروردگار ہر اس بندے سے محبت کرنا جو میرے حسین سے محبت کرے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو بھی در حسین پہ آنا پڑے گا، نجات چاہیے تو بھی در حسین پہ آنا پڑے گا۔ یہی مقام ہے جہاں ہدایت بھی ملتی ہے، یہی مقام ہے جہاں نجات بھی ملتی ہے۔ لوگ ہدایت کے بھی
متلاشی ہیں، نجات کے بھی پیاسے ہیں، اور دور در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کوئی ہدایت کے لیے وہاں گیا، کوئی ہدایت کے لیے وہاں گیا، کوئی ہدایت کے لیے کسی مقام پر گیا، کہا لوگوں در در کی ٹھوکریں نہ کھانا، یہ ہدایت اور نجات ایک ہی در پہ رکھ دیا ہے، وہ در حسین۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، ہدایت بھی ملے گی در حسین سے، نجات بھی ملے گی در حسین سے۔ اور پھر فرمایا امام صادق نے کہ پروردگار عالم نے شہادت عظمیٰ کے بدلے میں 3 چیزیں عطا کی امام حسین کو۔ فرمایا جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، پہلی چیز فرمایا کہ اس شہادت عظمیٰ کے بدلے میں امام حسین کی ذریت میں پروردگار نے امامت کو قرار دے دیا۔ پروردگار نے امام حسین کے 9 بیٹوں کو امام بنا دیا۔ بلندر صلوات پڑھیے گا جی۔ بس ختم کر رہا ہوں، میرے محترم پہنچ چکے ہیں۔ جب امام سید الانبیاء اپنے زانوں پر بٹھاتے نا امام حسین کو، چند القابات دیتے، فرماتے یا بنیا انکا امام وابن امام وابو الائمہ، میرا بیٹا حسین تو خود بھی امام ہے، امام کا بیٹا ہے اور اماموں کا باپ ہے۔ یا بنیا انکا سید وابن سید وابو السادہ، بیٹا حسین تو خود بھی سید ہے اور سید کا بیٹا ہے اور سرداروں کا باپ ہے۔ پھر فرمایا یا بنیا انکا حجت وابن حجت وابو الحجج، بیٹا حسین تو خود بھی حجت ہے، حجت کا بیٹا ہے اور حجتوں کا باپ ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، فرمایا کہ جو بھی حسین کے گنبد کے نیچے دعا مانگے گا پروردگار اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ ایک روایت ہے بیت اللہ کے بارے میں کہ بیت اللہ میں مکہ میں جا کر جو دعا مانگے گا پروردگار اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اور دوسری روایت ہے خود کربلا کے بارے میں کہ جو بھی ذریعے امام حسین کو پکڑ کر گنبد حسین کے نیچے دعا مانگتا ہے پروردگار اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ یہ ایام ہیں، زیارت کے ایام، لوگ جا رہے ہیں، اور پروردگار ان کو توفیق عطا فرمائے گا کہ گنبد حسین کے نیچے جا کر دعا مانگیں گے، اور پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جائیں اور کربلا میں کریم کربلا کی زیارت سے مشرف ہو جائیں۔ فرمایا کہ زیارت کا مقام بہت بلند مقام ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ زیارت امام حسین کا شرف کیا ہے، لوگ زیارت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ خود ایک شخص آیا امام صادق کی خدمت میں اور اگر عرض کرتا ہے کہ اے فرزند رسول آپ سے ایک حدیث کی تصدیق کروانی ہے۔ کہا بتائیے کون سی حدیث؟ کہا آپ کے جد امجد نے فرمایا جو بھی میرے بیٹے حسین کی ایک زیارت کرے گا ایک زیارت کے بدلے میں 7 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کہا یہ حدیث درست ہے؟ کہا مولا ایک زیارت کے بدلے میں 7 مقبول حج؟ کہا فقط 7 نہیں بلکہ 70 مقبول حجوں کا ثواب۔ کہا مولا ایک زیارت کے بدلے میں 70 مقبول حج؟ کہا فقط 70 نہیں بلکہ 700 مقبول حجوں کا ثواب۔ کہا مولا فقط 700 ایک حج کے بدلے میں، ایک زیارت کے بدلے میں 700 مقبول حج؟ کہا فقط 700 نہیں بلکہ 70,000 مقبول حجوں کا ثواب۔ مولا ایک زیارت کے بدلے میں 70,000؟ کہا فقط 70,000 نہیں بلکہ زائر جب کربلا کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے، کربلا کی زیارت کر کے واپس گھر آتا ہے، یہ زائر حسین جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر اٹھتے ہوئے قدم کے بدلے میں ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب پروردگار عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین وہ کہ جس نے ایک اپنی جان قربان کر کے حج بیت اللہ کو بچایا، حج بیت اللہ کی شان کو بچا لیا، عظمت پروردگار عظمت بیت اللہ کو بچا دیا، خانہ خدا کی حرمت کو بچا دیا۔ اب پروردگار نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے۔ اے حسین تو نے عظمت بیت اللہ کو بچایا، اب جو بھی کربلا میں حسین کی زیارت کرے گا ایک زیارت کے بدلے میں 70,000 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماؤں گا، لیکن جو کہ معرفت کے ساتھ انجام دیں۔ اور پھر فرمایا امام صادق فرماتے ہیں جعل الشفا فی تربۃ الحسین، خاک شفا میں پروردگار عالم نے خاک کربلا میں شفا کو رکھ دیا۔ خاک کربلا خاک نہیں رہی، پھر خاک شفا بن گئی۔
یہ عظیم خاک کربلا، فرمایا یہ اتنی عظیم ہے کہ جب ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں نا، 70,000 ملائکہ روزانہ آتے ہیں کربلا میں امام حسین کی ذریعے مبارک پر، 70,000 ملائکہ جب آ رہے ہوتے ہیں نا، چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں حوران جنت موجود ہوتی ہیں، وہ ان ملائکہ کو روک کر کہتی ہیں زمین پر جا رہے ہو تو ہمارے لیے زمین سے آتی ہوئی ہدیہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم تو حوران جنت ہو، جنت کی رہائشی ہو، تجھے زمین سے کون سا ہدیہ چاہیے؟ وہ کہتی ہیں تم زمین پر جا رہے ہو، آتے ہوئے زمین سے ایک تحفہ لیتے آنا، اور وہ کون سا تحفہ؟ کہا ہمارے لیے خاک کربلا اٹھاتے آنا۔ اللہ اکبر، یہ عظیم خاک کربلا، فرمایا اس لیے حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، اپنے نومولود بچوں کو، بچہ پیدا ہونا تو اس کو خاک کربلا کی گھٹی لگاؤ۔ اس کی عظمت کی اتنی عظیم ہے کہ اپنے نومولود بچوں کو خاک کربلا کی گھٹی دو، شہد سے ملا کر، خالص پانی کے ساتھ ملا کے، کیوں؟ تاکہ بچپن سے ہی تیرے بچے کا رشتہ کربلا والوں سے جڑ جائے، اس کی رگوں میں خاک کربلا خون بن کر دوڑتی ہوئی نظر آئے۔ اس لیے فرمایا لوگوں یاد رکھنا کہ اسی خاک پر سجدہ کیا کرو۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ السجود علی تربۃ الحسین یتم الصلاۃ وان کان ناقصا، فرمایا کہ اگر خاک کربلا پر انسان نماز میں سجدہ کرے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ خاک کربلا پر لوگ یہ شیعہ سجدہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہم خاک کربلا کو سجدہ نہیں کرتے، خاک کربلا پر سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا خاک کربلا پر سجدہ کرو، کیوں؟ اگر یہ تیری نماز ناقص بھی ہوگی، خاک کربلا کے صدقے میں پروردگار اس کو مکمل کر دے گا، اس کو تمام کر دے گا۔ اور کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ خاک کربلا کو سجدہ نہیں کرتے، خاک کربلا پر سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں میں، عبادتوں میں خاک کربلا والوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں کہ کربلا والوں نے قربانیاں دی ہیں تو آج میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ شکریہ ادا کریں کربلا والوں کا۔ بس عزادارو، یہ ایام شہادت جناب سکینہ کے ایام ہیں۔ جب آخری مرتبہ الوداع کر کے نکلے نا امام سید الشہداء، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا چند قدم آگے چلا۔ جب گھوڑا چند قدم آگے چلا نا تو گھوڑا رک گیا۔ ایک مرتبہ گھوڑا رکا تو میرے مولا نے کہا کہ اے گھوڑا، صبح سے میرے اصحاب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اے گھوڑا صبح سے میرے جوان مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اے گھوڑا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ گھوڑا بے زبان جانور تھا، اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے، جیسی گردن کو جھکاتا ہے نا۔ امام نے کیا دیکھا؟ گھوڑے کے اگلی دونوں سموں سے 4 سال کی بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے، اپنی باہوں میں لیے ہوئے۔ عزادارو، امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ، بڑی محبت ہے جناب سکینہ سے، کہا کرتے تھے میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو۔ جب اپنی سکینہ کو سینے سے لگایا نا، بی بی نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا اب تیری سکینہ پیاسی نہیں ہے، بابا صبح سے جو آ رہا ہے نا پانی لینے واپس نہیں آ رہا، علی اکبر گئے ہیں واپس نہیں آئے، چچا عباس پانی لینے گئے ہیں واپس نہیں آئے، بابا اب تیری سکینہ پیاسی نہیں، تیری سکینہ کی پیاس ختم ہو گئی۔ عزادارو، اس وقت میرے مولا نے کہا کہ اے بیٹا سکینہ، یہ مشیت پروردگار ہے، میرا اے خدا بھی شہید ہو جاؤں۔ عزادارو، اس وقت بی بی نے کہا تھا کہ بابا اب آپ خود ہی بتایا کرتے تھے، جب مجھے سینے پر سلایا کرتے تھے نا، کہا کرتے تھے بیٹا سکینہ، جتنا حق بیٹوں کا ہوتا ہے اتنا ہی حق بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ بابا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا وہ آپ کے بیٹے تھے، میں آپ کی بیٹی ہوں، میرے حصے میں کیا آیا؟ عزادارو، مقتل کے جملے امام نے خاک کربلا کی مٹھی بھری اور جناب سکینہ کے سر پر ڈالنا شروع کی، کہا بیٹا سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، بیٹا سکینہ تیرے حصے میں اسیری آئی ہے، میں کہوں گا میری آقا ذاتی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے، اجرکم اللہ۔ عزادارو، شام غریبہ کا منظر اپنے ذہن میں بنانا۔ ایک مرتبہ جب جلتی ہوئے خیمے ہیں نا، تو جلتی ہوئے خیموں سے بیویاں ننگے سر باہر نکلی، جیسی باہر نکلی نا، ایک طرف جلتی ہوئے خیمے ہیں، ایک طرف ننگے سر نبی زادیاں بیٹھی ہیں، ایک طرف گنج شہداء میں شہداء کی لاشیں بکھری ہے۔ ایک مرتبہ اچانک جناب زینب عالیہ نے کہا کہ بہن ام کلثوم، ان تمام
نبی زادیوں کو کہو کہ اپنے اپنے یتیموں کو اکٹھا کریں. عزادارو تمام بیویاں اپنے اپنے یتیموں کو اکٹھا کرنے لگی. اچانک جناب ام رباب نے تڑپ کے کہا ہے میری آقا زادی مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی. عزادارو جناب سکینہ کا نام آنا تھا. ایک مرتبہ آقا زادی زینب عالیہ نے کہا بیٹا سکینہ کہاں ہو, بیٹا سکینہ کہاں ہو. جب جواب نہیں آیا نا اس وقت بی بی نے ٹوٹے ہوئے نیزے کا پھل اٹھایا, گنج شہداء میں اتری ہے زینب. عزادارو گنج شہداء میں جانا زینب کے لیے آسان نہیں تھا. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں شہداء کی لاشیں بکھری ہے, اور کہیں علی اکبر کا لاشا, اور کہیں قاسم کے پامال لاشا, اور کہیں عباس کے بازو, اور کہیں محمد کے لاشیں. بی بی کے لیے جانا آسان نہیں تھا, لیکن علی کی بیٹی, علی کی شیر دل بیٹی ٹوٹے ہوئے نیزے کا پھل اٹھایا, گنج شہداء میں اتری ہے. شہداء کی لاشوں سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ صدا لگائی بیٹا سکینہ کہاں ہو, بیٹا سکینہ کہاں ہو. اچانک ایک سر کٹے لاشے سے آواز آئی اے بہن زینب آہستہ بولو, ابھی ابھی میری سکینہ تڑپ کے سوئی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو بی بی نے منظر کیا دیکھا, ایک سر کٹے لاشے کے سینے پہ سر رکھ کے سکینہ سو رہی ہے. عزادارو بی بی آگے بڑھی, سکینہ کو اٹھایا, جیسی اٹھایا نا جناب سکینہ نے آنکھیں کھولی. اس وقت بی بی نے ایک سوال کیا, کہا بیٹا سکینہ لاشا تو سر سے پہچانا جاتا ہے, بیٹا تجھے کیسے پتا چلا اور یہ تیرے بابا کا لاشا. عزادارو بی بی نے کہا پھوپھی اماں جب شمر نے تماچے مارے ہیں نا, جب شمر نے میرے کانوں سے دروں کو کھینچا ہے اور میں درد سے تڑپ رہی تھی اور میرے کانوں سے لہو بہ رہا تھا, اور میں تڑپتی ہوئی گنج شہداء میں آئی, اور کبھی اپنے چچا کو بلاتی اور کبھی اپنے بابا کو بلاتی. اچانک سر کٹے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ, آ بیٹا سکینہ تیرے بابے کا سینہ حاضر. الا لعنت اللہ علی القوم